ملتمس ہوں 4 مصرع کے ساتھ کہ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ نہایت احترام کے ساتھ ملتمس ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب عزت مآب استاد محترم مولانا سید اصغر مہدی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں وہ رونق کے فروز ممبر ہو کر اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ فی مخلوقاتہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیا والمصطفیٰ بالرسالۃ نجیا، الذی اسری بہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ثم رجع منه إلى السماء ليلا فجاوزت سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، العبد المصطفى والرسول المرتضى والنبي المجتبى الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد أعلام الورى ومصابح الدجى وأمولياء أهل الثرى الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين۔ قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صلوات عزیزان گرامی، عاشقان رسول و آل رسول، میں نے جس شہرۂ آفاق قرآن مجید کی تلاوت کا اپنی مختصر سی تقریر کے لیے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس کا ترجمہ اتنا واضح، اتنا روشن، اتنا اشکار ہے کہ ہر مسلمان واقف ہے، ہر مسلمان کا بچہ اس کے ترجمے سے اور اس کے مفہوم سے واقف ہے۔ آگے آ جائیے آپ حضرات، اور آ جائیں حادی صاحب، آگے آ جائیے، ہاں اور آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، انصار صاحب بیچ میں آ جائیے۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے اور بالکل لب لباب اور بغیر کسی تجزیہ اوقات کے بالکل آپ کے سامنے لب لباب بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہاں سے آغاز ہے کہ دیکھیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے اپنے محبوب سے ایک وعدہ کیا کہ میرے محبوب
تو اتنا پیارا ہے، تو اتنا محبوب ہے، تو میرا اتنا منظور نظر ہے، لہذا میرا اور تیرا مقابلہ اور مقایسہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرا وجود نہیں ہے، اور وجود ہو جائے تو میں تیرا جیسے ہو جاؤں گا، تو لہٰذا یہ مجبوری ہے کچھ وحدت کی، تو لہٰذا لیکن کچھ ایسی مماثلتیں تیرے ساتھ میری ہوگی، اور ان مماثلات میں سے ایک مماثلت یہ ہے کہ اگر میں رب العالمین تو تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین۔ بھائی مماثلت ایک یہ ہے کہ جب میں عالمین کا رب تو تو بھی عالمین کے لیے رحمت۔ اب اس آیت میں جو مختصر ہے، جہاں مختلف انداز سے قرآن مجید میں ارسلنا کی لفظ آئی ہے، جس کا ترجمہ تو سرسری طور سے آدمی کر لیتا ہے، اور سب نے کیا اور بڑے بڑے علماء نے کیا، لیکن انہوں نے کچھ غور ایک مقام پر نہ کیا، اور ایک آیت سے یہ سمجھ لیا کہ رسول ہم جیسا ہے، جبکہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک، ارسلناک کا مطلب ہے کہ ہم نے بھیجا۔ کوئی چیز جب ہی بھیجنے کا اس کے اوپر اطلاق ہوگا کہ جب بھیجنے والا اور جس کے پاس بھیجی جا رہی ہے وہ دونوں کے مقام الگ ہوں۔ بھئی آپ کوئی چیز بھیجتے ہیں، مثلا پہلے خط بھیجا جاتا تھا تو خط بھیجنے والا مرسل، اس کا مکان، اس کا ٹھکانہ الگ ہوتا تھا، اور جہاں پر بھیجا جا رہا ہے، جس صاحب کو جو مراسلہ بھیجا جا رہا ہے، وہ کہیں اور ہوتا تھا۔ تو اس بھیجنے کو، ارسال ترسیل کو جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کے مکان الگ، دونوں کی جگہ الگ۔ تو یعنی جب اللہ نے کہا کہ میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبوب آ رہا ہے یہ یہاں کا نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہاں کا تو یہ ہے نہیں، تو جب یہاں کا نہیں ہے، اس سرزمین کا یہ نہیں ہے، تو یہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیسے بھی ہوگا؟ یہ ہے رحمت للعالمین۔ آپ بتائیے کہاں کے لیے رحمت ہے؟ آپ تو صرف اپنے گھر کے لیے بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کی اگر جانچ پڑتال کر لی جائے اور کہیں گھر میں چلا جائے تو سوائے یہ کہ نالا و شیون کی سوائے صدائیں کے علاوہ کچھ نہیں آئے گی۔ یعنی ہم اور آپ مکمل طور سے اپنے گھر کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، تو اس رحمت للعالمین کے ساتھ ہم کیسا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے برابری کر سکتے ہیں؟ العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب میرا ذکر بلند ہے تو ورفعنا لک ذکرک، تو میرے محبوب تیرا ذکر بھی بلند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلند، تو لہذا اب تو میرا ہے تو تیرا بھی ذکر بلند ہونا چاہیے۔ یہ بلندی کہاں ہے؟ کہا آئیے دیکھیے کہ سارے جہان میں دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر اذان کی آواز بلند نہ ہوتی ہو، اور 24 گھنٹے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ ایسی نہیں کہ جہاں اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہوتی ہو۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ جہاں جہاں اللہ اکبر وہاں وہاں کیا صدا آتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی جہاں جہاں
اس کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، وہاں وہاں اس کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب جب میرا ذکر بلند ہے تو تیرا ذکر بھی بلند ہوگا، اور جہاں جہاں اس کا ذکر وہاں وہاں اس رسول کا ذکر۔ کون ہے یہ رسول؟ یہ ہم جیسا ہے، لہذا اس خام خیالی سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ کیسے نکلیں؟ کہ آؤ اس کے آنے کو دیکھو، جب اس کے آنے کو سمجھ لو گے تو کبھی بھی یہ بھول نہ کرو گے کہ یہ ہم جیسا ہے۔ کہ کیسے سمجھیں؟ کہ اس کو ایسے سمجھیے کہ جب یہ آ رہا ہے تو اس کے آنے کی شان یہ ہے، روایت میں ہے، اور یہ روایت تمام علماء اہل سنت نے لکھا، اور شاید اسی پر ساری رحمت تمام۔ کیا ہوا کہ ابھی یہ آنے والا آ رہا ہے۔ عالم کیا ہے کہ اب اس آنے والے کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا۔ حضور کی آمد سے پہلے جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہوا، سب نے مانا۔ حضور کہاں ہے؟ شکم مادر میں ہے۔ شان کیا ہے؟ کہ شان یہ ہے کہ جناب عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، ایک روز گھر میں آئے اور آ کر کے جیسے ہی بیٹھے، حضور کی دادی نے پوچھا کہ اے سردار قریش، آپ کی پیشانی پر یہ پریشانی کے آثار کیسے، یہ شرمندگی کے پسینے کیسے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ کچھ آج باہر کچھ ایسی ناگفتہ گفتگو ہوئی ہے کہ جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہوا یہ کہ جب میں سرداروں کی بزم میں بیٹھا ہوا تھا، کسی غیر نے طنز کرتے ہوئے یہ کہا کہ عبد المطلب کی بہو نہ جانے کیسی خوشبو کا استعمال کرتی ہے کہ جو عرب کے دستور کے خلاف ہے۔ عرب کا دستور یہ ہے کہ بیوہ خوشبو کو استعمال نہیں کرتی۔ تو تانا مارتے ہوئے ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ عنوان کیا ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں ہے۔ رسول تو کیا، آؤ رسول کی ماں کا عرفان حاصل کرو، رسول کی ماں کی عظمت کو سمجھو۔ کیا کہا جناب عبد المطلب نے کہ تانا دیتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ عبداللہ کی بہو جو بیوہ ہیں وہ خوشبو لگاتی ہیں۔ تو جناب حضور کی دادی نے سنا اور سن کے کہنے لگی کہ سرکار مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ سنا، میں تو 1 مہینے سے یہ تانے سن رہی ہوں، عورتیں آتی ہے مجھے تانے دیتی ہے کہ آپ کی بہو خوشبو لگاتی ہے اور نہ جانے کیسی خوشبو ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ آپ اپنی بہو سے پوچھئے تو صحیح، یعنی حضور کی ماں سے تم پوچھو کہ وہ کون سی خوشبو لگاتی اور آخر کیوں لگاتی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، جناب آمنہ صحن خانہ میں آئی اور آنے کے بعد کھڑی ہو گئی۔ تو جناب سرکار رسالت مآب کی دادی نے جناب عبد المطلب سے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک بار پوچھنا چاہا، میں نے ایک مرتبہ پوچھنا چاہا کہ بہو تم کون سی خوشبو لگاتی ہو، تو جیسے یہ لفظ میری زبان سے ادا ہوا، جناب آمنہ نے میری طرف مڑ کے دیکھا، جیسے جناب آمنہ کی نگاہ جیسے ہی میری طرف پڑی، میں نے کیا دیکھا کہ آمنہ کی پیشانی سے ایک نور ساتے ہوا میری آنکھوں پہ آ کے لگا، میری آنکھوں پہ لگا۔ ایک صلوات پڑھو محمد والا۔ میری آنکھوں سے ٹکرایا اور اتنا شدید نور تھا کہ میں تاب نہ لا سکی،
میں فوراً زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا کہ جب حضور کی دادی نور جناب آمنہ کو برداشت نہ کر سکی تو اگر رسول اپنی اصلی شکل میں آ جاتے، حضور اپنی اصلی نورانی شکل میں آ جاتے تو ہمارا آپ کا کیا ٹھکانہ ہوتا؟ کیا خیر منائیے، وہ تو لباس بشری میں آ گئے، جو ہم خیریت سے بچے اور بڑے ہمارے، اور سب سے پہلے تو وہ پیارے پیارے گھیرے میں آ جاتے، لہذا ان کا کیا ہوتا؟ لہذا کیا ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور جب افاقہ ہوا تو اب میرے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ میں پوچھتی۔ یہ ساری گفتگو جناب آمنہ نے سنی، مسکرا کے کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہے، جناب عبد المطلب سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بھلا آپ کی بہو یہ گستاخی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں کیا بتاؤں کہ جب سے آپ کا یہ آنے والا پوتا جب سے میرے شکم میں آیا ہے، نہ جانے کیسی کیسی خوشبو آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد، ایک اور بلند تر صلوات پڑھے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے خوشبو تو آ رہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آمد سرکار مصطفیٰ میں خوشبو لگانا یہ عبادت ہے، شرک نہیں ہے، یہ عبادت ہے، سنت حضرت آمنہ ہے خوشبو لگانا۔ کیا کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ آنے والا میرے شکم میں آیا ہے ایسی ایسی خوشبو آتی ہے۔ اور ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک نہ چاہتے ہوئے جناب سرکار مصطفیٰ کی دادی کا ہاتھ دیوار پہ لگ گیا۔ جیسے ہوتا ہے کہ آدمی کھڑے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے اور اچانک ایسے دیوار کو ہاتھ لگ گیا، ہاتھ جیسی ہٹایا اس میں سے خوشبو آنے لگی۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا ارے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا یہ دیوار سے آ رہی ہے۔ کہا دیوار سے کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ کہ اس لیے آ رہی ہے کہ رات میں جب آمنہ گھر میں آئی اور اچانک ان کا ہاتھ دیوار پہ لگا، خود میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جیسے ہی ہاتھ لگا فوراً دیوار سے خوشبو آنے لگی۔ اب سوال اور اصل میں غور کی بات تو یہ ہے، ہاتھ کب لگا؟ رات میں لگا، گفتگو صبح ہو رہی ہے اور ویسی خوشبو آ رہی ہے۔ جناب عبداللہ تھوڑے سے حیران ہوئے، جیسے حیران ہوئے تو جناب آمنہ شرم و حیا کے پیکر سر جھکائے ہوئے آگے بڑھی اور ہاتھ کو جوڑ کے کہا کہ حضور اگر آپ اور زیادہ حیرت زدہ نہ ہو تو میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی آتی ہے آپ اپنی خوابگاہ میں چلے جاتے ہیں، اماں اپنی خوابگاہ میں چلی جاتی ہے، میرے شوہر نامدار تو ہے نہیں، میں تنہا جب اپنی خوابگاہ میں جاتی ہوں اور اپنے کو اکیلا پاتی ہوں اور کبھی میری آنکھیں بند ہونے لگتی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ کبھی جناب آدم میرے سامنے آئے، کبھی ابراہیم میرے سامنے ہے، کبھی جناب عیسیٰ میرے سامنے ہے، اور آ کے مجھے
سلام کر کے کہتے ہیں آمنہ تمہیں مصطفیٰ مبارک ہو، آمنہ تمہیں تمہارا بیٹا مبارک ہو۔ کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ آنے والا بیٹا کیسا ہے کہ بڑے بڑے انبیاء آ کر مجھے مبارکباد دے رہے ہیں۔ یعنی مبارکبادی دینا، چاہے 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو، میلاد کی مبارکباد دینا سنت انبیاء ہے، یہ سنت انبیاء ہے، شرک نہیں ہے۔ اور کہا حضور تنہا اتنا ہی نہیں کہ جب کبھی آنکھیں کھلتی ہیں رات کی تاریکی میں اور کبھی مڑ کے کروٹ لے کے دیکھتی ہوں تو کیا دیکھا، جنت کی حوریں پنکھا لیے ہوئے مجھے ہوا کر رہی ہے اور خوش ہو کے دیکھ رہی ہے، مبارکبادی دے رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابھی تو حضرت آئے نہیں، یہ معجزات آنے سے پہلے کے ہیں، اما جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی تو آئے نہیں، آنے سے پہلے کے معجزے۔ اور ہم کہیں کہ یہ تو ہم جیسے، آؤ جناب آمنہ کا تو مقابلہ کرو۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حضور عجیب عجیب، ایک صلوات پڑھیں کا جب دن ہوتا ہے تو پانی لینے کے لیے جب میں جاتی ہوں پہاڑ کے ترے میں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس عالم میں عورت کا جھکنا لہذا بہت مشکل ہوتا ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن جب میں جاتی ہوں اپنی ڈول لے کے تو جیسے ہی اس درے کے قریب جاتی ہوں جہاں پر پانی ہوتا ہے، غور کیجئے گا، جہاں پر پانی ہوتا ہے جب اس کے قریب جاتی ہوں اور جا کر کے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہوں تو بس نگاہ پڑتے ہی پانی اوپر آنے لگتا ہے، پانی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی پانی کو بھی اتنا شعور ہے کہ یہ آنے والی رسول کی ماں ہے، لہٰذا اپنی جگہ کو چھوڑ دو۔ یعنی پانی کو بھی پتہ ہے، اتنا شعور اور عرفان ہے کہ یہ ماں کا احترام کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ یہ حضور کی ماں ہے، یہ مصطفیٰ کی ماں ہے، یہ مرتضیٰ کی ماں ہے، یہ خالق ارض و سما کی ماں ہے۔ کا جیسے ہی نگاہیں پڑتی ہیں، اما جب ماں کی نگاہوں کا یہ اثر ہے تو خود مصطفیٰ کی نگاہوں کا کیا اثر تھا۔ اور یہی تو وجہ تھی، وجہ تو یہی تھی کہ جب سنگریزے ہاتھوں میں آتے تھے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے لگتے تھے، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنے لگتی تھی۔ وہ ماں کی نگاہوں کا اثر، یہ بیٹے کی نگاہوں کا اثر ہے۔ کا پانی اوپر آ گیا، میں نے ڈول لیا، پانی بھرا اور ڈول لے کے بھر کے جیسے ہی چلنے لگتی تھی، جیسے ہی چلی مکے کی ساری سردار عورتیں گھیر لیتی تھی کہ آمنہ آپ کو ہم جانے نہ دیں گے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے قدموں کا فیض ہے کہ آپ کے قدم پڑے تو پانی اوپر آ گیا، لہذا جب تک ہم پانی بھر نہ لیں آپ کو جانے نہ دیں گے، اس لیے کہ آپ کے قدم جائیں گے پانی نیچے چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
لیتی تھی کہ جب تک پانی نہ بھر لیں آپ کو جانے نہ دیں گے، اس لیے کہ یہ آپ کے قدموں کا معجزہ ہے کہ جب تک آپ ہیں پانی اوپر ہے۔ ساری عورتیں پانی بھر لیتی تھی، اس کے بعد اب حضرت آمنہ آگے آگے، ساری خواتین پیچھے پیچھے۔ یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ جلوس جا رہا ہے۔ یہ جلوس جا رہا ہے کس کا؟ یہ سرکار مصطفیٰ کی ماں کا جلوس جا رہا ہے، یہ معجزہ کا جلوس جا رہا ہے، یہ جلوس ہے۔ کہا آگے بڑھتی ہوں تو کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ جیسے آگے بڑھتی ہوں تو میں کیا کہ کبھی نگاہ پڑی، جیسے نگاہ پڑی چٹانوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف آواز آتی تھی، اے مصطفیٰ کی ماں تمہیں آپ کا بیٹا مبارک ہو، اے مصطفیٰ کی ماں تمہیں آپ کا پیارا مبارک ہو۔ کہاں سے آواز آ رہی ہے مبارک بادی کی؟ کہ پہاڑوں سے آوازیں آ رہی ہے۔ کس کو بتا رہے؟ جناب عبد المطلب کو۔ کہ پہاڑ آوازیں دے رہے ہیں۔ کہ آگے بڑھی، کہ جیسے ہی کسی شجر کے پاس سے گزری، کسی پیڑ کے پاس سے جیسے گزرتی تھی، سر کو جھکاتا تھا، سلام کرتا تھا، اے مصطفیٰ کی ماں سلام، اے مصطفیٰ کی ماں سلام، آپ کو آپ کا پیارا مبارک ہو۔ یعنی آپ دیکھیے اشجار کو علم ہے، اشجار کو علم ہو گیا کہ رسول آنے والا ہے، یہ رسول کی ماں ہے، یعنی ان کو اتنا شعور ہو گیا۔ لیکن جو صاحبان عقل تھے ان کو اتنا شعور نہ تھا، انہوں نے نہ پہچانا کہ رسول کون ہے، اس کی عظمتیں کیا ہے، بیان کرتی جاتی تھی۔ لیکن ہاں وہ وقت بھی آیا کہ جب یہی مصطفیٰ آیا، کس انداز سے آیا، عالم کیا تھا کہ جیسے ہی اس دنیا میں آیا نور کی ایسی تنویر کہ سارے یہودی حیران، یہودی بھاگنے لگے کہ قیامت آ گئی ہے۔ میں کہوں گا قیامت نہیں، قیامت کا مالک مصطفیٰ آ گیا ہے۔ آ گئے مصطفیٰ، اور میں نے مختصر کیا کہ کیسے آئے، کہ جیسے ہی آغوش مادر میں آئے ہیں تو عالم کیا تھا کہ جناب جبرائیل 1000 ملائکہ کے ساتھ کانوا یسلمون ویہنؤک ویبارکوک۔ کہا جناب جبرائیل امین آئے، کس عالم میں آئے؟ 1000 فرشتے، اور کس انداز سے آئے؟ یسلمون، سلام کرتے آ رہے تھے، السلام علیک یا نبی اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے سلام کرنا، میلاد میں سلام کرنا یہ سنت جبرائیل ہے۔ میلاد میں یہ میلاد ہو رہا ہے، ایک میلاد یہ ہے، ایک میلاد وہ ہے جناب جبرائیل نے منایا، کیسے؟ سلام کر کے منایا۔ تمام 1000 فرشتوں نے سلام کیا، تو لہذا سلام کون کرتا ہے؟ کہا وہ کرے گا کہ جو اللہ والا ہوگا، جو جبرائیل امین والا ہوگا، جو شیطان والا ہوگا وہ کبھی سلام نہیں کر سکتا۔ السلام علیک یا نبی اللہ، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جناب جبرائیل امین کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اور مبارک ہو، تہنیت ہو، کس کو؟ اے آمنہ تیرے لال کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا آ گیا ہے، رحمتوں کا سایہ آ گیا ہے، بے کسوں کا سہارا آ گیا ہے، درد مندوں کا مداوا آ گیا ہے۔ تو لہذا اب کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی اور میں تو تاخیر سے ہو ہی گیا ہوں، لہذا بہت معذرت کے ساتھ
اور محبتوں کا شکریہ۔ لہذا چونکہ وہاں منتظر ہے، بالکل محفل سجی ہوئی ہے نکاح کی اور مجھے پڑھنا ہے، لہذا مجھے تاخیر ہو رہی ہے۔ اب تو دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جس نے اور جس طرح سے بھی جس نے اس میں تعاون کیا اور اہتمام کیا، انتظامات کیے اور اس میں شرکت کی، پروردگار ان سب کی نیک دعاؤں کو مستجاب فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، امام زمانے کو ظہور میں تعجیل فرما۔ اب منظوم عقیدت کا سلسلہ جو ہے اب براہ راست شروع ہو رہا ہے، شعراء کرام سب علماء یہاں ہیں، اب یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور اب ناظم صاحب کے یہ حوالے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔